السلام علیکم حافظ صاحب، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو عزت سلامتی دے جی سر۔ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تشریف آوری کا بڑا شکریہ جناب۔ یہ ہمارے سنامی بھائی جو ہے ماڈریٹر کے فرائض انجام دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو سر، بیسٹ وشز فار یو۔ آپ راضی ہیں نا یہ ماڈریٹر بنے ہیں؟ آپ کام زبردستی تو نہیں ہے نا؟ آپ خوش ہیں؟ بیک گراؤنڈ میں کوئی آپ سے بات کر رہا ہے شاید، مجھے نہیں معلوم۔ جی جی کیسر بھائی بات کریں آپ۔ سر حسن نجاری صاحب، چند دن پہلے آپریٹر صاحب سے کچھ بات ہوئی تھی اس حوالے سے کہ مدعا کے اوپر بات چیت کرنی ہے۔ جی سر، بسم اللہ۔ اس مدعا کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے آج میں یہاں پہ موجود ہوں، تو ڈیبیٹس وغیرہ جو ہے وہ کرنے کا ارادہ ہے، تو آپ ٹائم دے سکتے ہیں؟ ٹائم ابھی بسم اللہ میں تیار ہوں، آمادہ ہوں، بسم اللہ کا۔ سر یہ دیکھنا ہے کہ مدعا جو ہے وہ شریعت اسلام کے اندر کتنی دیر تک جائز رہا اور کس وقت اس کو ختم کیا گیا، اس حوالے سے شرعی چیزیں قرآن کے اندر، سنت کے اندر، دیگر عرب کے معاشرے کے اندر کیا ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا موقف بھی جاننا چاہوں گا اور اپنا موقف بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ جی، میرا موقف یہ ہے کہ متعہ جس کو متع نکاح کے اقسام میں سے ہے، اور وہ یہ نکاح ہے کہ اس کا اجل یعنی مدت معین ہوتا ہے شروع سے طرفین کی رضا سے، اور اس کا مہر ہوتا ہے، اور جب وقت ختم ہوتا ہے، وہ اجل پہنچ جاتا ہے، وہ مدت ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو بغیر طلاق کے مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ وہ نامحرم بن جاتے ہیں، اور مرد کو عورت کو مہر دینا ہوتا ہے، اس کا اجرت دینا ہوتا ہے، اور اگر مرد مر جائے، نکاح ابھی اجل اس کا نہیں گزرا، تو عورت کو میراث نہیں ملتا، یا اگر عورت مر جائے تو مرد کو، شوہر کو اس کا میراث نہیں ملتا، لیکن اگر جو اولاد ہے وہ مرد کا، وہ جو اس کا باپ ہے اسی کا بیٹا ہے، اسی شوہر کا بیٹا ہے، اور اس اولاد کو میراث ملے گا۔ اور یہ متعہ قرآن مجید میں ثابت ہے، اور اس قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے جس نے اس متعہ کی حلیت کو منسوخ کیا ہو، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعہ ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کو حرام قرار نہیں دیا ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس کو حرام قرار دیا، اس سے منع کیا، عمر بن الخطاب تھا اپنی خلافت کے اواخر میں، اور سب صحابہ اس کو جائز سمجھتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، اور عمر کے آغاز میں، اور یہ بعد میں عمر نے جب منع کیا ہے تو اس سے کچھ لوگ مان گئے کہ یہ منع ہوا ہے، بہت سارے صحابہ نہیں مانے، اور آخر تک متع کی حلیت پر اصرار کرتے رہے۔ یہ ہمارا موقف ہے متع کے متعلق۔ آپ اپنا موقف بتائیں۔ جی تھینک یو سر۔ موقع کے حوالے سے ہماری جو بات چیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے قرآن مجید کے اندر چند آیات بینات کے ذریعے سے انسان کو باؤنڈ کیا ہے کہ وہ نکاح کی حد میں رہے گا، یا جو اس کے ہاتھ کے اندر مل کے زمین میں لونڈیاں باندیاں جو پہلے تصور کی جاتی تھی، کسی بھی انسان کا ایک سرونٹ جو اگر مرد ہو تو غلام کہلاتا، جو مرد ہو تو پھر وہ غلام کہلاتا ہے، اگر عورت ہو تو اس کو باندی کہا جاتا ہے یا لونڈی کہا جاتا ہے۔ ان کے سوا قرآن مجید کسی بھی حوالے سے متع کی اجازت نہیں دیتا، یہ قرآن مجید کے حوالے سے بات چیت ہے۔ اور احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو پہلے اجازت اس کی دی ہے، رخصت دی ہے، اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے حرام فرمایا، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ باتیں مشہور ہیں کہ وہ متع کی حلت کے ایک وقت تک قائل تھے، اور اس کے بعد وہ اس کی حلت کے قائل نہیں تھے۔ ہاں، بعض ذرائع کی کمی کی وجہ سے، اسباب کی کمی کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں ان تک نہیں پہنچ سکی، تو کسی علاقے کے اندر متع ہوا، کسی علاقے کے اندر چھوڑ دیا گیا، 2-3 مرتبہ اس کو حلال کیا گیا، پھر اس کو حرام کیا گیا۔ اور اسی طرح شیعہ حضرات ان کی کتب کے اندر بھی بعض روایات کے اندر موجود ہے کہ متع وغیرہ نہیں ہے، یا اس کی بعض سچویشنز کو، کنڈیشنز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیسی صورتحال ہے، کس صورتحال کے اندر متع کرنا ہے، بچی کی یا لڑکی کی ایج کتنی ہونی چاہیے، آیا عفیفہ سے
متا ہوگا مومنہ سے ہوگا نہیں ہوگا، باقرہ سے ہوگا نہیں ہوگا، اس حوالے سے بھی کافی ابہام پایا جاتا ہے شیعہ حضرات کی کتب کے اندر بھی۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ ہمارے نزدیک متا جو ہے وہ پہلے حلال تھا، اب وہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہم اس کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے، ادعا سمجھ میں آ گیا۔ اگر شروع کرنا چاہتے ہیں شروع کریں مناظرہ۔ بسم اللہ الرحمن جی الرحیم۔ کیسر بھائی وہ ایک دلائل منٹ پیش ایک کریں منٹ یا آپ جی پیش جی کریں؟ جی پہلے جو ہے ٹائم وغیرہ پہ اگری جی کریں نا۔ ہاں جی، کتنے مطلب منٹ گفتگو کرنی ہے؟ نہیں اتنا زیادہ، آپ 10 منٹ سے شروع کرتے ہیں، اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 10 منٹ صحیح ہے۔ جی تو پہلے دلائل پیش کرنے ہیں آپ نے حسن ریاری صاحب نے نا، جیسے جی آپ جی لوگوں وہ کی سب مرضی، یا جو کیسر؟ آپ لوگ چاہتے ہیں ہم وہی کریں۔ جی 15 جی پہلی تو دفعہ جو آپ ٹرن میں 15 منٹ، اس کے بعد 10 منٹ، کیا خیال ہے؟ نہیں اللہ 10 جاری منٹ ہونا چاہیے، 10 منٹ ہونا چاہیے، لمبی ہو جائے گی بہت زیادہ، ٹاپک صاحب اتنا صاحب کاٹ لیں۔ مفصل نہیں ہے۔ وہ مفصل ہے، متا بہت مفصل متا بہت مفصل۔ نہیں 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 نہیں، قرآن کی روشنی میں نا، آپ نے قرآن کی آیات چل پیش کرنے ہیں نا پہلے، بعد میں صحیح احادیث کی روایت پیش کرنے ہیں۔ تو صحیح شیخ صاحب حسن ریاری آپ شروع کریں، ٹھیک کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں چلیں کہ قرآن میں ہے، تو اس لیے حسن بھائی شروع کریں، شیخ صاحب بعد میں کیسر بھائی آ جائیں گے۔ صحیح۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، پہلے دیکھتے ہیں کہ متعہ بولتے کس چیز کو ہیں۔ متعہ جیسے ہم نے عرض کیا ایک نکاح ہے۔ ٹائمر لگا دیں بھائی، ٹائمر آپ لگا رہے ہیں؟ آپ جی اپنا جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شروع کیا 10 آپ اوکے ٹائمر آپ موبائل رکھیں۔ جو اسکرین پہ ٹائمر ہے وہ اتنا ایکیوریٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں بعض دفعہ بھول جاتا ہوں۔ ٹھیک۔ تو میرے محترم ناظرین، متعہ ایک نکاح ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید سے گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا متعہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، سورہ مبارکہ نساء میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہتا ہے کہ متعہ جائز ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، سورہ نساء کی آیت نمبر 23، اس کے بعد والمحصنات من النساء، یہ وہ عورتیں ہیں جن سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 24 کے اواسط میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، وہ عورتیں، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، وہ عورتیں جن سے آپ شادی نہیں کر سکتے ان کے علاوہ، اگر ان میں سے کسی عورت کے ساتھ آپ متعہ کر لیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کے اجرت ادا کریں، اجرت ادا کریں۔ یہ صریح متعہ کے لیے ہے۔ ملاحظہ کریں کہ ان کے اپنی کتابوں میں صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے تصریح کی ہے، مفسرین نے تصریح کی ہے، بلکہ اغلب مفسرین کا ہے کہ اس سے مراد متعہ مراد ہے، اس آیت سے مراد۔ یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جزء ثانی، چھاپ دار الفکر، یہ صفحہ نمبر 420 ہے، حدیث نمبر 3242 ہے۔ حاکم اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ صحیح علی شرط مسلم، مسلم کی شرط پہ یہ صحیح، 3242۔ اور ذہبی صاحب وہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ علی شرط مسلم، وہ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ بھی بشرط مسلم صحیح ہے۔ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، ابو نظرہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں یہ اس آیت کی تلاوت کی، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں کے ساتھ تم متعہ کرو ان کو ان کی اجرت یعنی حق المہر ادا کرو۔ ابن عباس نے کہا اس طرح پڑھا کرو، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تم ایک اجل مسمہ تک، مسمہ بولتے ہیں تعین شدہ، اجل بولتے ہیں ایکسپائری ٹائم، ایکسپائری ٹائم جو تعین شدہ ہے، جس کا جو معین ہے دونوں کے نزدیک کہ 1 مہینہ یا 2-3 مہینے کے لیے، آیا اس طرح پڑھا کرو۔ میں نے کہا کہ ما نقرأها كذلك، ہمارے پاس تو قرآن اس طرح ہم نہیں پڑھتے۔ ابن عباس نے کہا واللہ لانزلها اللہ كذلك، اللہ کی قسم اللہ نے اسی طرح اس کو نازل کیا تھا۔ اور یہ قراءت قرآن مجید کے بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے، ابی ابن کعب سے بھی ہے۔ جامع البیان جلد نمبر 4 اور جز نمبر 5، اس میں جاب دار الفکر سنہ 2014 میں چھپی ہے۔ یہاں پر اسی آیت کے ذیل میں سدی سے روایت کرتے ہیں، جو ایک بہت بڑا تابعی ہے، اور مسلم میں بھی اس کے روایات موجود ہیں، اور یہ اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ فَهَذِهِ مُتْعَةُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الْمَرْأَةَ بِشَرْطٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ آیا متعہ کے لیے، متعہ کے لیے کہ کسی عورت کے ساتھ وہ نکاح کرتا ہے ایک خاص وقت تک، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ، 2 شاہد ہوتے ہیں، ولی کے اذن سے نکاح کرتا ہے، وَإِذَا انقضت الْمُدَّةُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهِيَ مِنْهُ بَرِيَةٌ، اور جب وقت ختم ہوتا ہے تو آپس میں یہ نامحرم بن جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ابن عباس یہ
حبیب بن ابی ثابت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھے قرآن دیا اور اس نے کہا کہ یہ ابی بن کعب کا مصحف ہے، تو میں نے اس میں دیکھا، اس میں یہ لکھا تھا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور بھی اس میں بہت ساری روایات موجود ہیں کہ اس طرح صحابہ جو ہے اسی طرح روایت پڑھا کرتے تھے اس آیت کو. اچھا، یہ صرف آیت کے الفاظ ہیں، آیت کے معنی میں تو جمہور کا عقیدہ ہے، جو اس قرآت کو مانتے بھی نہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آیت کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ متعہ ہے. ملاحظہ کریں، یہ روایت کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ حکم سے کہ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حکم سے پوچھا کہ محسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الى هذه الموضع، اس جگہ تک فما استمتعتم به منهن منسوخة هي، کیا یہ منسوخ ہے؟ قال الحکم قال علی رضی اللہ عنہ، علی علیہ السلام نے فرمایا لولا ان عمر نہا عن المتعہ ما زنا الا شقی، اگر عمر متعہ سے منع نہیں کرتے امت میں زنا ہوتا ہی نہیں، صرف شقی بدبخت لوگ ہی زنا کرتے، وإلا زنا ختم ہو جاتا. سعید ابن جبیر ایک بہت بڑا تابعی ہے، قرآن کا مفسر ہے، وہ بھی فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى قرات کرتے تھے. ملاحظہ کریں، اجل مسمى ما زنا الا شقی دونوں دیکھیں. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جی بات کیجیے. یہ کر رہا ہوں، یہ کتاب ہے تفسیر قرطبی، الجامع الاحکام فی تفسیر القرآن، تفسیر قرطبی جزء خامس. یہاں پہ دیکھیں فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ. واختلف العلماء فی معنی الآیہ، کہتے ہیں اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے. الفاظ تو میں نے بتا دیے، قراءت میں جو اختلاف ہے الفاظ میں. بعض علماء نے کہا ہے، حسن اور مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد نکاح ہے، اس سے مراد جو عورتوں سے تم نکاح کرو، جو معمولی نکاح ہوتا ہے. اگلے صفحے میں کہتے ہیں صفحہ نمبر 130 میں وقال الجمہور، اچھی طرح سے دیکھ لو شیخ صاحب، جمہور علماء کا یہ قول ہے، اکثریت اغلبیت علماء کا قول ہے، المراد نکاح المتعہ الذي كان في صدر الاسلام. اس آیت سے مراد فما استمتعتم به منهن، جمہور کا قول کیا ہے؟ اغلبیت علماء کا کہ یہ اس آیت سے مراد نکاح متعہ ہے. وقرأ ابن عباس و ابی و ابن جبیر، ابن عباس، ابی ابن کعب، ابن جبیر کا یہ قرات ہے فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. اجل مسمى وہ قرآن کے الفاظ میں اس کو سمجھتے تھے. اچھا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ آپ کے پاس سے آ رہی ہے اپنے شیخ صاحب، اپنے سنامی بھائی مائکروفون میں شور نہ کریں نا. یہ کتاب الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، جلال الدین سیوطی کی، جزء ثانی، چاپ دارالفکر 2011 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں اس کتاب میں صفحہ نمبر 478 ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. یہاں پر میرے محترم ناظرین بہت سارے روایتیں نقل کرتا ہے، ابی ابن کعب سے، عبداللہ ابن عباس سے، ابی ابن کعب سے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. سعید ابن جبیر سے الی اجل مسمى، وہ بھی. اچھا، یہ سب روایات ہیں صحابہ سے، اور بھی بہت سارے روایات ہیں. اچھا، کہ صحابہ کرام اس اور مفسرین نے اس آیت کا مفہوم کیا سمجھا ہے؟ اس آیت کا مفہوم سمجھا ہے کہ یہ متعہ کے لیے، اور اغلب مفسرین کا یہی قول ہے کہ یہ متعہ کے لیے. اچھا، جب یہ ثابت ہوا میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بہت سارے علماء نے شہادت دی ہے کہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کیا، عمر بن خطاب نے حرام کیا اس کو. اچھا، قرآن میں اس کی حلیت موجود ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، اور قرآن میں کوئی آیا نہیں ہے کہ متعہ کو حرام. متعہ کی حلیت ہے، متعہ کی حرمت نہیں ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب تاریخ الخلفاء سیوطی ہے، ابو عبد الرحمن سیوطی، چھاپ قطر 2013 میں چھپی. یہاں پہ ملاحظہ کریں فی اولیات عمر نے جن کاموں کو اس نے سب سے پہلے انجام دیا، اس سے پہلے کسی نے انجام نہیں دیے. وَأَوَّلُ مَنْ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ، عمر پہلے شخص ہیں جس نے متعہ کو حرام قرار دیا. ٹھیک ہے نا، یہ واضح ان کے اپنے علماء سے. کتاب الاوائل ابی ہلال العسکری، چاپ دار البشیر 1987 میں چھپی ہے. اس میں بھی اول من حرم المتعہ عمر، اب پہلے شخص جس نے متعہ کو حرام دیا عمر ہے. وہ نقل کرتے ہیں زبیر ابن عوام سے کہ تمتع عمر عمرو بن حریث من امرأۃ بالمدینہ، ایک عورت، کسی نے عمرو بن حریث نے ایک عورت سے متعہ کیا مدینے میں، وہ عورت جو ہے حاملہ ہو گئی.
تو اس کو عمر نے چاہ کے اس پہ حد جاری کرے. اس عورت نے کہا کہ فلانے نے میرے ساتھ متعا کیا ہے. اس نے کہا کہ کس نے اس نکاح کا کس نے شاہد کون ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں اور میری بہن. عمر نے ان کو بلایا تو ان لوگوں نے کہا جی ہاں اس کے ساتھ متعا ہوا ہے. عمر نے کہا هذا نکاح فاسد وقد دخل فيه ما ترون ورأى عمر ان يحرمه. عمر نے کہا یہ نکاح صحیح نکاح نہیں ہے. عمر نے اجتہاد کیا کہ اس کو حرام قرار دے. زبیر کہتا ہے کہ جابر سے میں نے کہا کہ کیا ایسا نکاح میں میراث ہوا کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہوتا. وخطب عمر فقال متعتان كانت على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ انا عنهما وواقب عليهما. عمر نے کہا کہ دو متعتیں، ایک متعت الحج ایک متعت النساء، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جائز ہوا کرتی تھی، میں اب ان کو حرام قرار دیتا ہوں. یہ قلقشندی حنفی کی کتاب معاثر الاناقہ فی معالم الخلافہ جلد نمبر 3، اس میں صفحہ نمبر 334 میں اوائل الخلفاء، خلفاء نے جو پہلے کام کیے ہیں ان کے کارنامے ہیں. یہ صفحہ نمبر 335 میں عمر بن الخطاب کے کارنامے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں وَأَوَّلُ مَنْ حَرَّمَ الْمُتْعَ بِالنِّسَاءِ، عمر وہ پہلے شخص ہیں جس نے متعے کو حرام قرار دیا. وہی أَن تُنْكِحَ الْمَرْأَةَ عَلَى شَيْءٍ إِلَى أَجَلٍ، اور یہ ہے کہ نکاح کرے انسان عورت کے ساتھ ایک وقت تک. وَكَانَتْ مُبَاحَةً قَبْلَ ذَلِكَ، عمر سے پہلے، عمر کے تحریم سے پہلے یہ مباح تھی. یہ نص الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح دوسری کتابوں میں مثلا صحیح مسلم میں، صحیح مسلم چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ کریں کتاب باب النکاح متعہ میں جابر کہتے ہیں کننا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الایام، ہم متعہ کیا کرتے تھے رسول کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، حتی نہا عنہ عمر، جب عمر نے پھر منع کیا. فی شأن عمرو بن حریث کے معاملے میں اس نے منع کیا تھا. اچھا، یہ سب دلائل ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے اور اس کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے اور عمر بن الخطاب نے حرام کیا ہے اس کو. جی سر. جی سر، وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ قرآن سے ثابت کریں، لیکن آپ نے آخر میں مسلم شریف کا حوالہ دیا، یعنی حدیث سے ریلیٹ بات جو ہے وہ تو بعد میں کی جائے گی، پہلے قرآن کی طرف دیکھتے ہیں. آپ نے الجامع لاحکام القرآن حضرت امام قرطبی ان کی تفسیر سے یہ بات دکھائی ہے الی اجل مسمى، اور اسی طرح چند ایک دیگر تفاسیر کے اندر بھی اس کو دکھایا ہے. آپ نے چند ایک کتابوں سے، تفاسیر کی کتابوں سے الی اجل مسمى یہ دکھایا ہے. اجل ایک آخری وقت کے لیے اور مسمن جو مقرر کر دیا گیا، بالکل اسی طرح سے آپ نے بات کی. معاملہ یہ ہے کہ الی اجل مسمى ہمارے جمہور علماء اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ قرات شاذہ ہے. یہ نادر ایک قرات ہے جو دیگر مشہور اور جمہور کی اصل میں جو قرآن مجید کی آیات بینات ہیں اس کے خلاف ہے. جہاں پہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی یہ بات آئی تھی، جہاں پہ آپ نے قسم اٹھا کے یہ فرمایا واللہ لانزلہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے خدا کی قسم اس کو اسی طرح سے نازل کیا ہے. تو اس کا تعلق الی اجل مسمن کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق آیت کریمہ کے اسی جملے کے ساتھ ہے فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. اسی طرح سے آپ نے تفسیر طبری کا حوالہ دیا جو حضرت امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب ہے، تو انہوں نے وہاں پہ موقف بیان کیے. ایک بندہ جو متع کا قائل ہے، جس نے فمستمتعتم سے متع لیا ہے، اس کا موقف یہ ہے. لیکن وقال آخرون، جو دوسرے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ہی کی بات دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں فمستمتعتم بہ منہن، یہ آیت مقدس